فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم وہ باز آ جائیں تو اللہ واک بخشنے والا مہربان ہے۔ حاشی میں موجود ہے کہ جو شارع لائے عن الکفر و اسلموا عن الکفر کا لائے کہ اگر وہ باز آ جائیں کس سے؟ کفر سے۔ تو یہ عن الکفر لانے کی غرض کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ انتہا کا متعلق ہے، انتہا کا متعلق الانتہائی محذوف۔ یہ شارع نے بتایا کہ جو انتہا کا متعلق ہے نا وہ محذوف ہے، کیونکہ رک جائے باز آ جائے تو کس سے باز آئے؟ تو اس کا متعلق ہے، تو کہا متعلق شارع نے واضح کیا عن الکفر، وہ محذوف ہے، وہ محذوف ہے۔ قدرہ الشارع بقولہ عن الکفر، تو شارع نے اس کو اپنے قول عن الکفر سے بیان کیا اور اس کو مقدر ذکر کیا۔ کیا کیا؟ کہ شارع نے بتایا کہ اصل اس کی عن الکفر ہے، اور آگے جو شارع لائے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وحدہ، یعنی الدین سے عبادہ للہ وحدہ، تو یہ جو وحدہ کی عبارت لائے کہ اللہ وحدہ لا یعبد سواہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کہتے ہیں ھذا الاختصاص علم من اللام فی اللہ، کہتے ہیں یہ اختصاص اللہ میں جو الف لام ہے اس سے جانا گیا ہے، اس سے جانا گیا ہے، یعنی کہ للہ یہ وحدہ کی جو قید لگائی ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ تو کہا کہ شارع نے یہ للہ میں جو الف لام ہے کیا ہے؟ اس سے اختصاص جانا گیا ہے، اس سے اختصاص جانا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فسر الفتنہ بالشرک، یہی وجہ ہے کہ فتنہ کی تفسیر شرک سے کی، کہ فتنہ یعنی شرک قتل سے زیادہ بڑا ہے، قتل سے، کیونکہ لأنہ وقع مقابلا لہ، کیونکہ وہ اس کا مقابل واقع ہوا ہے، اس کا تو دیکھو نا ادھر شرک اور ادھر اللہ وحدہ، تو شرک کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، شرک میں تو نعوذ باللہ کسی اور کی پوجا کر رہی ہیں خدا کے سوا، اور یہاں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اللہ میں جو الف لام ہے اس سے یہ جانا جا رہا ہے، اور یہ اختصاص ہے، اس سے اختصاص جانا جا رہا ہے کہ صرف عبادت اللہ کی۔ اور کہتے ہیں دوسرا شارع نے تفسیر، یہی وجہ ہے کہ شارع نے جو شرک فتنے کی تفسیر کی شرک سے، تو شرک کا مقابل ہے، شرک کا، یہی وجہ ہے کہ فتنے کی تفسیر شرک سے کی گئی ہے، جو یہ اللہ کی معبود ہونے کے کیا ہے نعوذ باللہ، اور عبادت کے یہ اینٹی ہے اور مقابل ہے، اس کے اور مقابل ہے۔ یہاں دیکھیں کہ جو کہا کہ لا تکونا تو جادو، لا تکونا، یہ شارع تو جادو کیوں لائے؟ تو جادو، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں یہ جو تکون فعل ناقص ہے، یہ فعل ناقص نہیں ہے، یہ فعل تام ہے، فعل تام ہے، فعل، تو جو فعل تام ہوتا ہے وہ فاعل پہ پورا ہو جاتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے، فعل ناقص خبر کو چاہتا ہے، اس لیے اس کا معنی کیا تو زیادہ، تو زیادہ، کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ نہ رہے۔ کہتے ہیں اشارۃ الی ان تکون تامۃ لا ناقصۃ، تو اشارہ اس طرف ہے، اشارۃ الی ان تکون تامۃ لا ناقصہ کما هو الغالب للعدم ما یصلح خبرا لہ، کہتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تکون یہ کیا ہے؟ تامہ ہے، یہ کیا ہے؟ تکون تامۃ لا ناقصۃ، یہ تامہ ہے، ناقصہ نہیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، جیسا کہ اکثر
اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جس کے لیے وہ خبر کی صلاحیت رکھتا ہو، خبر کی جیسے اکثر ہے کہ اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے جو خبر کی صلاحیت رکھتا ہو، تو جب اپنی خبر کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر یہ کہنا تامہ ہوتا ہے، کہنا تامہ ہوتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا العبادہ یعنی الدین کی تشریح عبادت سے کی، اور شارح نے اس کی وضاحت عبادت سے کی۔ اشارۃ الی انہ لیس المراد من الدین الاحکام الشرعیۃ کما هو المتبادر لان الدین بذلک المعنى للعباد بمعنى انه مشروع لهم لا للہ تعالی۔ کہتے ہیں یہ جو کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں دین سے مراد احکام شرعیہ ہیں، احکام شرعیہ ہیں، جیسا کہ ذہن اسی کی طرف جلدی جاتا ہے، ذہن کہ جب دین بولا جائے تو ذہن جلدی سے جائے گا احکام شرعیہ، احکام شرعی احکام مراد ہیں۔ کیوں؟ کہتے دین اس معنی میں، دین عبادت کے لیے، بندوں کے لیے، کس کے لیے؟ اس معنی میں کس کے لیے؟ بندوں کے لیے دین اس معنی میں بمعنی مشروع لہم، کہ ان کے لیے مشروع ہے، ان کے لیے اس معنی میں، بندوں کے لیے اس معنی میں ہے کہ دین ان کے لیے مشروع کیا گیا ہے، اور یہ وہ راہ ہے جس پہ چلنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو بندوں کے لیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشروع تو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بندوں کے لیے مشروع ہے، اس لیے شارح نے الدین سے عبادت لی۔ کیا مراد کیا؟ عبادت اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ فرمایا آگے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اس کی تو وضاحت کی، الشہر الحرام بشہر الحرام، ایک تو یہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہی ہو جائے، دین ای فی مکہ تھا، یعنی مکہ میں، کس میں؟ دین اللہ کے لیے ہو جائے، کہاں کہتے؟ مکہ میں، کیونکہ مراد تخلیص للدین فی مکہ من الشرک، کیونکہ مکہ میں دین کو خالص کرنا کس سے تھا؟ شرک سے، مکہ میں شرک ہو رہا تھا، تو مکہ میں دین کو شرک سے خالص کرنا مراد ہے، خالص کرنا مراد ہے فقط، نہ کہ یہاں جو ہے کل الجہاد، ساری جہاد میں خالی کرنا مراد ہے، ساری رہا آیت الانفال اور سوالوں کا، تو آیت الانفال میں ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، ادھر تو سارے ہی ہیں، ساری جہتوں میں دین اللہ کے لیے ہو جائے، اور ادھر تو مکہ میں، تو کہتے ہیں ای فی کل جہاد، آیت انفال ادھر ہر جہت میں ہے، ادھر فی کل الجہاد ہے، اور ادھر مکہ میں ہے، ادھر سمجھ آ گئی اس کو؟ تو یہ خاص ہو گیا اور وہ عام ہو گیا۔ اب یہ جو آیا المحرم، یعنی شارح نے الشہر الحرام المحرم مقابل، یہ عبارت ذکر کی کہ حرمت والا مہینہ، یعنی جس کا احترام کرنا واجب ہے، احترام کیا جاتا ہے، وہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کے۔ اس کو ذرا آپ دیکھیں، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ الشہر الحرام، اس کا اترنا بھی مسلمانوں کے دل کو اطمینان دینے کے لیے ہے۔ یہ آیت بھی اتری ہے تو اس لیے کہ مسلمان مطمئن ہو جائیں، مسلمان مطمئن ہو جائیں، کیونکہ مسلمانوں پر لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فِيهَا تَعْظِيمًا لَهَا، کیونکہ مسلمانوں پر حرمت والے مہینے میں قتل کرنا شاق گزرتا تھا، شاق، انہیں تکلیف ہوتی کہ ہم حرمت والے مہینے میں قتل کریں، ہم حرمت والے مہینے میں قتال کریں، تو کہا کہ حرمت والے مہینے کے مقابل ہیں، جب وہ اس میں لڑیں تو پھر تم لڑو، اب اللہ حکم فرما رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو پھر اطمینان ہو گیا کہ مالک نے حکم دے دیا ہے، مالک نے حکم دے دیا ہے۔ اور بعد نے کہا کہ یہ آیت کفار و منافقین پر رد کرنے کے لیے اتری، وہ اعتراض کرتے تھے اس میں کہ یہ تو مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت تو عظیم ہوتی ہے، عظیم سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گمان کرتے کہ وہ عدد کے ساتھ حکم دیں اور وہ جو حرمت والے مہینے کی حرمت ہے وہ اس سے رک جائیں اس سے. تو پھر اللہ پاک نے منافقین کا اور ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الشہر الحرام بشہر الحرام کہ الذی نقاتلکم فیہ فی مقابلۃ الشہر الحرام، یعنی جو تم سے اس میں شہر حرام کے مقابل میں وہ تم سے مقاتلہ کرے تو ہم بھی اس میں شہر حرام کے مقابل میں لڑائی کریں گے. لڑائی یعنی ای الذی صدتموہم فیہم یعنی العمرہ، جو تم کو اس میں، جو تم میں سے ہم کو اس میں یعنی عمرہ سے روکے گا اور داخلوں سے روکے گا. تو وقاتلنا سفہاؤکم، تو پھر ہم تمہارے بیوقوفوں سے مقاتلہ کریں گے. نہیں نام رکھا جاتا انتہا کن نام نہیں رکھا جاتا، پھر انتہا کن نام نہیں رکھا جاتا کہ رک جانا، کہ ولا عدم تعظیم الحرم، اور حرم کی تعظیم کا نہ ہونے کا نام نہیں رکھا جاتا، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، تو یہ سارے کا سارا دور ہو گیا، سارے کا سارا کہ یہ نہیں کہ اب حرمت ختم ہوگی تو پھر ہوگا، یہاں نہیں. اللہ بانے میں تم بھی پھر حرمت والے مہینے کے مقابل ان سے بھی کیا کرو، پھر ان سے مقاتلہ کرو ان سے. لہذا اب اس کا نام انتہا نہیں رکھا جاتا کہ وہ منافق کہتے ہیں تو روکا گیا ہے اور حرمت والا عظمت والا مہینہ ہے تو اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یہ گمان کرتے. تو پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے حکم دیا کہ تم اس کے مقابلے میں اسی حرمت والے مہینے میں کیا کرو، لڑائی کرو. لہذا اس کا نام انتہا نہیں رکھا جاتا کہ ختم ہوگا تو پھر جو ہے نا لڑائی، اس میں نہیں. اس کی سمجھ آ گئی؟ اب یہاں دیکھیے کہتے اش المحرم مقابل، شاعر نے جو کہا محرم، حرمت کا معنی محرم اور مقابل، اشارہ ہے الی ان الباء للمقابلتی، یہ اشارہ کیا ہے شاعر نے اس طرف کہ با مقابلہ کے لیے ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے جیسا کہ فی قولہ بیت ھذا بذالک، یہ کہتے ہیں کہ بیت ھذا بذالک، میں نے اس کو اس کے مقابل بیچا. یہ با بدلے کے لیے، یہ با مقابل کے لیے ہے، نہ کہ با عوضی سببیت کے لیے ہو جائے، بلکہ مقابل. میں نے اس چیز کو اس کے مقابل بیچا، لا سببیت کے لیے نہیں ہے، سببیت نہیں ہے. فلا یارد ان الشہر، پس یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ شہر تو لا یصلح سببا لشہر الاخر، یہ دوسرے شہر کا سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ لا یصلح سببا، یہ صلاحیت نہیں رکھتا دوسرے شہر کے سبب بننے کی، یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. پھر یہ اعتراض، تو اس اعتراض سے مصنف کہہ کر بچ گئے ہیں. اعتراضی ہوگی کیا ہے، کیونکہ کہ با سببیہ کے لیے نہیں بلکہ مقابلہ کے لیے. یہ جو کہا کہ حرمات جمع حرمہ، یہ کس کی جمع ہے؟ کہتے اشارۃ الی ان المراد ان کل الحرمات وہی حرمت البلدی والشہری وحرمت الصیدی وحرمت الحشیشی وغیرہ قصاص. یہ جو کہا کہ حرمت کی جمع ہے، دیکھیں یہ اشارہ کرنا ہے، اور شارع نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مراد ساری حرمات ہیں، مراد ساری حرمات ہیں، اور وہ شہر کی حرمات، وہ شہر کی اور مہینے کی حرمت، شہر کی حرمت، شکار کی حرمت، اور گھاس کی حرمت، گھاس کی، اور اس کے علاوہ کی حرمت میں حرمت قصاصن، کیا ہے؟ قصاص ہے، بدلہ لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. اور یہاں جو آیا کہ اعتدا کیا ہے؟ انتہاکت، یعنی جب وہ ختم ہو جائے، جب وہ، یہ بھی دیکھیے بمصریہ اذن تہاکت، حاشیہ نمبر 8 ہے، یعنی انتہاکت ای انتقدت الحرمہ، یعنی کہ حرمت ختم ہو جائے، حرمت ختم ہو گئے. انتہاق الحرمہ، انتہا کا مطلب انتہاق الحرمہ، حرمت ختم ہو گئی. تو یہ اس کو شامل ہے جو لا یحل، حلال نہیں. یہ کہ قصاص لیا جائے کب؟ جب وہ ہو جائے یہ حرمت
اللہ اکبر کبیرہ، حرمت ختم ہو گئی، حرمت ختم ہو گئی، حرمت ختم ہو جائے. تو فمن اعتدى علیکم، اب اعتدا یہاں جو بتایا کہ مقابلہ کا نام اعتدا رکھا گیا، مقابلہ کا نام اعتدا رکھا گیا. اشارہ ہے اس طرف، اور مصنف نے اس طرف اشارہ کیا اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے. یہ بھی عبارت ہے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے، یا اس سوال کو دور کرنے کے لیے جو کہا جائے کہ مناسب ہے کہ کہا جاتا کہ فقابلوا وجاوزوا، کیا فقابلوا وجاوزوا، تم اس سے مقابلہ کرو، تم ان سے بدلہ لو. اور کیا بدلہ لو؟ تم ان سے بدلہ لو. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب وہ تم پہ زیادتی کرو تو تم بھی زیادتی کرو. تو یہ کہا جائے کہ قابلو، تم بدلہ لو ان سے تو اس اعتراض کو دور کیا گیا اس کے ساتھ کہ بِأَنَّ تَسْمِيَةَ الْمُقَابَلَةِ بِالْاِعْتِدَاءِ لِلْمُشَاكَلَةِ وَالْمُشَابَهَةِ سوریہ، کہتے ہیں کہ مقابلہ کا نام رکھنا ہے اعتداء کے ساتھ. کس کے؟ مقابلہ کا نام رکھنا اعتداء کے ساتھ، جو اس کا مقابل ہے اس کا نام اعتداء کے ساتھ رکھنا، یہ مشاکلت اور مشابہت سوریہ کی وجہ سے ہے. کس کی؟ یہ صورت مشابہت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور مشاکلت کی وجہ سے ہے، حقیقت میں نہیں. بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ زیادتی کرے تو تم بدلا لو. تم سمجھ آ گئی اس کی؟ آگے کہا بالعون، کہ پھر اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے تو مدد کے ساتھ ہے، نصرت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ مدد اور نصرت کے ساتھ ہے. تو اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ اشارہ به الى ان معنى المعیة الحفظ والنصرة اللازم له فلا يريد ان المعیة انما يكون بالزمان او المكان والله تعالی منزہ عنہما، کہ شارع نے عون اور نصرت کی عبارت کو ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ معیت کا معنی حفظ ہے. معیت کا معنی حفاظت کرنا اور مدد کرنا، حفاظت کرنا اور مدد کرنا ہے. اللازم لہو، جو معیت کو، جو ان کو لازم ہے، اس کو معیت کو لازم ہے. کہ معیت کو کیا لازم ہے؟ نصرت اور مدد، نصرت اور حفاظت. اور پس یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ معیت بلا شبہ زمان کے ساتھ ہے یا مکان کے ساتھ ہے، کیونکہ معیت مکانی بھی ہے، معیت زمانی بھی ہے. تو پس یہ وارد ہی نہیں ہوگا کہ یہاں معیت زمانی یا مکانی. معیت حفظ اور نصرت جو معیت کو لازم ہے، جو معیت کو، کیوں کہتے؟ کیونکہ واللہ تعالی منزہ عنہما، اللہ تعالی معیت زمانی معیت مکانی سے پاک ہے. معیت زمانی مکانی سے پاک ہے. اور جو کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ أَيْ أَنفُسِكُمْ، کہ جو شان نے وضاحت کی اشارہ بھی الی ان المراد بالایدی الانفس مجازا کما هو ظاہر وعبر بها عنها الا ان اکثر ظہور افعالها بها. کہتے ہیں کہ اشارہ کیا ہے اس طرف کہ مراد ایدی سے انفس ہے. کیا ہے؟ مجازن. کیا؟ کیونکہ ید کا حقیقت اطلاق جسم پہ تو نہیں ہوتا، سارے تو ہاتھ پہ ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے. لیکن یہاں انفس جو مراد لیا یہ مجازی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسا کہ ظاہر ہے، جیسا کہ ظاہر ہے، مجازی ہے. پھر وارد اس کے ساتھ اسے تعبیر کیا گیا، یعنی ید کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ انفس کو تعبیر کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا. کیوں؟ کہتے کیونکہ اکثر جو ہاتھوں کے ساتھ جو تعبیر کیا گیا ہے کس کو؟ انفس کو. انفس کا تو ظاہر ذکر نہیں کیا. کیوں ہاتھوں کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ کہتے کیونکہ اکثر افعال جو ہیں ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں. اکثر کس سے ظاہر ہوتی ہیں؟ اکثر افعال ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں. تو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جز کا ذکر کر کے کل کا ارادہ کیا ہے. کیا؟ یہ ہے مجاز، کہ جز بولا جاتا ہے اور مراد کل لیا جاتا ہے. پھر جز کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اس جز سے زیادہ افعال ہوتی ہیں، اس لیے اس کا ذکر کیا. لیکن مراد ارادۃ الکل، کل کا ارادہ ہے. کیا ہے؟ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے.
اتنی سمجھ میں آئی؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہاتھ کے ساتھ زیادہ اختصاص ہے، زیادہ اختصاص ہے، زیادہ اختصاص ہے۔ بنا کس وجہ سے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کے جو افعال ہیں وہ ہاتھوں سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ہاتھوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔